السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ یہ کہانی ہندوستان کے ایک صاحب نے بھیجی ہے، انہی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اماوس کی رات تھی، میں تھکن سے چور چور چلا جا رہا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی، جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی۔ بھوک سے میں مرا جا رہا تھا۔ گھر جانے کے لیے کرایہ نہیں تھا، سائیکل پنچر ہو گئی تھی۔ میرا گھر شہر کے مضافاتی علاقے میں تھا، اب گھر پہنچنا مشکل ہو گیا تھا۔ کیا کروں، کدھر جاؤں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ سائیکل کو ہوٹل کے چوکیدار کے پاس بطور امانت چھوڑا اور خود سڑک پر مٹر گشتی کرنے لگا۔ چلتے چلتے خیال آیا کیوں نہ شارٹ کٹ راستہ اپنایا جائے۔ صبح واپس آ کر چوکیدار سے سائیکل لے لوں گا۔ چاند کی چاندنی جوبن پر تھی۔ میں نے دل کی بات مان لی اور گھر کی طرف شارٹ کٹ راستے سے چل پڑا۔ چلتے چلتے شہر سے کافی دور آ گیا۔ شہر کے باہر پرانا قبرستان تھا، مجھے وہاں سے گزرنا تھا۔ رات بھی گہری ہو چلی تھی، کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ ڈر سے میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اب کیا کروں؟ میرے پاؤں نے مزید چلنے سے بھی جواب دے دیا تھا۔ خدارا ہم پر رحم کرو، اب ہم آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس دوران میں قبرستان میں داخل ہو چکا تھا۔ اچانک میرے پاؤں کسی چیز سے ٹکرائے اور میں منہ کے بل گر پڑا۔ پرانی قبر تھی جس میں گڑا سا پڑ گیا تھا۔ گرتے ہی میں نیم بے ہوش ہو گیا۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اٹھ کر چل سکوں۔ میں قبر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے سستا لوں پھر چلتا ہوں، مگر یہ میرا وہم تھا۔ تھکن سے چور چور تھا، دن بھر کی مشقت سے جسم ٹوٹ رہا تھا اور اوپر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ٹیک لگتے ہی مجھے اونگ آ گئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ آنکھ کیا لگی، میری تو دنیا ہی بدل گئی، مگر کیسے؟ یہ راز آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تھکن کی وجہ سے نیند نے آڑے ہاتھوں لیا، مگر میں تو کسی اور دنیا میں چلا گیا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی کی چادر اوڑھے خاموش کھڑا ہے۔ دور 2 دیے روشن ہیں۔ میں ان دیوں کی طرف چل پڑا۔ عجیب کشش تھی جو مجھے اس طرف کھنچے چلی جا رہی تھی۔ میرے قدم بے اختیار اسی طرف اٹھ رہے تھے۔ میں چلتا گیا، مگر یہ کیا؟ سفر بڑھتا ہی جاتا تھا۔ میں جلدی جلدی ان دیوں کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ جتنا سفر کرتا ہوں دیے اتنے ہی دور نظر آتے ہیں۔ میرے پاؤں ابلا پا ہو رہے، جانے یہ دیے مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ عجب محبت ہو رہی ہے ان سے۔ میں ان کے پاس جا کر بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، انہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، ان کے پاس بہت سا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ آخر یہ سفر کب ختم ہوگا؟ مسافت بڑھتی ہی جاتی۔ اف، اتنی طویل سیڑھیاں، میں کس دیس کو کہاں سے آ گیا ہوں، سفر ختم ہی نہیں ہوتا۔ کہیں میں اپنی دنیا چھوڑ کر کسی اور دنیا تو نہیں آ گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو اپنی دنیا میں ہوں۔ وہ دیکھو سامنے مزار بھی نظر آ رہا ہے۔ پر آخر یہ سیڑھیوں کا سفر کب ختم ہوگا؟ میں ان دیوں کے پاس کب پہنچوں گا؟ میں سوچوں کی نگر میں غوطہ زن آگے کو بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے میں نے دیکھا کہ دیے زیادہ دور نہیں رہے، میرے پاؤں پھسل گئے، میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا۔ میرے گرتے ہی یکا یک زوردار دھماکہ ہوا۔ میں ڈر گیا، ڈر اور خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ زوردار دھماکے کے ساتھ ہی ہر طرف دھواں ہی دھواں چھا گیا۔ کچھ بھی تو نظر نہیں آتا۔ دیے کہیں کھو سے گئے تھے اور نہ جانے میں کہاں کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے چلے گئے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ ارے یہ کیا؟ میں خوبصورت، ہاں
پھر میں نے خود کو ایک خوبصورت شاندار محل میں کھڑا پایا، ہر طرف روشنی ہی روشنی۔ اپنی زندگی میں ایسا خوبصورت عالی شان محل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری نظریں محل کی خوبصورتی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس لمحے نسوانی آواز نے اپنی طرف مجھے متوجہ کیا۔ خوش آمدید میری جان، میرا پیار آیا۔ میری نظریں نسوانی آواز کی طرف اٹھ گئیں۔ دوسرے ہی لمحے میں گرتے گرتے بچا۔ اتنی خوبصورت لڑکی، کیا حسن و جمال تھا، ہیرے کی طرح چمکتا جسم، حسن انگ انگ سے اچھل رہا تھا۔ کیا قیامت آنکھیں تھی، گھنی زلفیں، لال گلابی ہونٹ۔ پہلی نظر میں ہی میں اس پہ قربان ہونے لگا۔ میں خاموش کھڑا اس کے حسن کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ لڑکی چلتی ہوئی اور سامنے سجے تخت پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں دو اور لڑکیاں پنگ لیے آئیں، ایک اس معجبین کے دائیں اور دوسرے بائیں جانب کھڑے ہو کر پنگ ہلانے لگیں۔ ان کے سروں پر زیورات سے جڑے تاج تھے۔ ہر لڑکی کا تاج دوسری سے مختلف تھا۔ جس حسینہ نے مجھے مخاطب کیا تھا وہ تخت پہ بیٹھی مجھے گھورے جا رہی تھی۔ ان کی نظریں مجھ پر مرکوز تھیں، میرے انگ انگ کا جائزہ لے رہی تھی اور میں پانی پانی ہوا جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی عجیب سی تھی۔ میں اس روشنی میں ڈوبتا گیا۔ میں نے دل میں کہا، اتنے میں معجبین نے لڑکیوں کو حکم صادر کیا، میری جان کو تخت پر بٹھاؤ۔ ہی دوسرا تخت آ گیا اور مجھے انہوں نے اس تخت پر بٹھا دیا۔ کہیں سے دو لڑکیاں اور آئیں اور انہوں نے حسین خوبصورت موتیوں سے سجا تاج میرے سر پر سجا دیا۔ میں تماشائی بنا سب دیکھ رہا تھا۔ میری جان کو مشروب پیش کرو، پیاس لگی ہوگی، اس نے میرے خشک لب جیسے دیکھ لیے ہوں۔ میں دل ہی دل میں بڑا خوش ہو رہا تھا۔ قسمت مجھ پر یوں مہربان ہوگی، کبھی نہیں سوچا تھا۔ خوبصورت لڑکیاں تو میری کمزوری ہی تھی۔ آج کی رات خوب گزرے گی۔ میں آگے کے پلان بنا رہا تھا۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ دوسرے ہی لمحے گلاس میں مشروب پیش کیا گیا۔ میں نے مشروب لیا۔ دوسرے گھونٹ پر میری نظریں مشروب پر پڑی۔ کیا اس کا رنگ سبز سا کیوں ہے؟ میں نے پوچھنا چاہا، معجبین نے جیسے میرے الفاظ چھین لیے ہوں۔ میری جان، میں کب کا انتظار کر رہی تھی۔ میری جان ہو تم، آخر میں نے تمہیں حاصل کر ہی لیا۔ تم ہی میری زندگی ہو، تم ہی میری حاصل ہو۔ عمر کا ایک حصہ تمہارے انتظار میں گزار دیا، آخر میں نے تمہیں پا لیا۔ یہ مشروب جو تم نے پیا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ تم ہمارے ہو گئے ہو۔ یہ مشروب نہیں، تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ میرے الفاظ حلق میں دب کر رہ گئے، میرے الفاظ حلق میں دب کر رہ گئے۔ میں کہاں آ گیا تھا؟ سوچوں کی جنگ چھڑ چکی تھی اور میں شاخ کو مضبوطی سے پکڑے چمٹا پڑا تھا۔ اتنے میں گھنگر کی چھنکار میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میری نظریں اس آواز کی طرف اٹھ گئی۔ اماوس کی رات، میں شاخ سے چمٹا پڑا تھا۔ میرا ذہن کام کر رہا تھا مگر میرا جسم انسانی نہیں رہا تھا۔ کوئی حسینہ خرامہ خرامہ چلی آ رہی تھی، سرخ لال لہنگے میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ میری طرف ہی چلی آ رہی تھی مگر اس کے پاؤں کہاں ہیں؟ اچانک میری نظر نیچے کی طرف گئی۔ اس کے پاؤں نظر نہیں آ رہے تھے، لہنگا نیچے تک تھا، شاید لہنگے نے پردے کا کام کیا تھا۔ معجبین چلتی چلتی میرے پاس آ گئی۔ یہ وہی لڑکی تو ہے جو مجھے محل میں ملی تھی اور اس نے انسان سے مجھے شیشناک بنا دیا۔ اب میں اس کی گرفت میں تھا۔ میش، کیسے ہو؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ میش، میں نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ میرا نام یہ تو نہیں تھا۔ یہ میش کیوں پکار رہی ہے؟ میں میش نہیں ہوں، میں نے اس حسینہ کو بتایا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، تم میرے میش ہی ہو، جس کا میں نے برسوں سے انتظار کیا، جسے پوجا ہے۔ تم ہی میری چاہت ہو، تم ہی میری زندگی ہو۔ اب کوئی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ مجھ سے لپٹ گئی، مجھے اپنے اثار میں لے لیا، پانی ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے اس سے التجا کی کہ میں انسان ہوں، مجھے انسانی روپ میں واپس بھیج دو۔ وہ ناراض ہونے لگی۔ ابھی تم میرے قید میں رہو،
میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، تم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ میں انسانی آواز میں بول سکتا تھا، لیکن میرا دھڑ شیشناک کا تھا۔ میں مصیبت میں پھنس گیا، میں نجات چاہتا تھا۔ میں شیطانی پیداوار ہوں اور تم کون سے دودھ کے دھلے ہو۔ انسانوں میں رہ کر انسانوں کو ہی نوچتے پھرتے تھے۔ تمہارا کردار غلیظ تھا، تم میں ہر برائی تھی۔ پھر تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہ گیا؟ میں بھی انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہوں اور تم بھی۔ تمہارے ہاتھوں سے کتنے انسان زخم کھا چکے ہیں، تم کتنے لوگوں کو، معصوم کلیوں کو نوچ چکے ہو۔ مجھ سے بڑے شیطان تو تم ہی ہو۔ تمہیں شیطانوں میں ہی رہنا چاہیے۔ آؤ ہم ایک ہو جاتے ہیں اور مل کر اشرف المخلوقات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے نجات چاہیے۔ پھر ایک دم مجھے خیال آیا، ارے ہاں، میرے پاس تو تعویذ تھا، اس سے تمام بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ مگر اب وہ تعویذ کہاں ہوگا؟ اس وقت تو میری جیب میں تھا، مگر اب میری جیب ہی نہیں تھی۔ میرے اوپر کپڑوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اب کیا کروں؟ میں نے اپنے رب سے لو لگا لی۔ وہی تو ہے جو مصیبتوں سے نکالنے والا ہے، مشکلوں سے نجات دلاتا ہے۔ اے میرے رب، مجھے یہاں سے آزادی دلا دے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی تھی، جس طرح ایوب علیہ السلام کو کیڑوں سے نجات ملی تھی، طویل بیماری سے شفایابی دی تھی۔ میرے رب، تو ہی تو ہر چیز پر قادر ہے، اپنی رحمتوں سے نواز دے، مجھے یہاں سے نجات دلا دے۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا۔ دعا کیسے قبول ہوتی؟ میں تو انتہائی کمینہ شخص تھا، مجھ میں ہر برائی تھی۔ جھوٹ میں بولتا، رشوت میں لیتا تھا، کتنے ظلم کیے تھے، غریبوں کا حق کھایا تھا، اور تو اور کتنی معصوم لڑکیوں کی عزت تار تار کر چکا تھا۔ میں تو انسان کہلانے کا حقدار بھی نہیں تھا، پھر میری دعا کیسے قبول کی جاتی؟ اس رات میں بھی ایک یتیم لڑکی کو لوٹ کر آ رہا تھا، یہاں تک ہی نہیں، میں اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کے آ رہا تھا۔ اپنی ہوس پوری کر لی تھی، اسے آزاد نہیں کیا تھا، نیم بے ہوشی میں اسے فروخت کر آیا تھا۔ دلال بھی بہت خوش ہوا تھا، کیا مال لائے ہو، ہیرا ہی ہیرا ہے۔ میں اور خوش ہو گیا، رقم بھی ہاتھ آ گئی، دلال کی آنکھیں بھی چمک اٹھی تھیں۔ وہ رقم میں محفوظ ٹھکانے رکھ آیا تھا تاکہ رات کے سفر میں کوئی چھین ہی نہ لے۔ میں کتنا کمینہ انسان ہوں، چند سکون کی خاطر ایک معصوم کو فروخت کر دیا۔ مجھے انسان نہیں، حیوان سے برتر کہنا چاہیے۔ میں گنہگار تھا، شیطانی راستے پر چل رہا تھا، شاید اس لیے شیطانوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ یہ شیطانی طاقتیں ہی تو تھیں جنہوں نے انسان سے حیوان بنا دیا۔ میں شیشناک بن گیا تھا، میں بری طرح پھنس گیا تھا، اب مجھے یہاں سے آزادی چاہیے تھی۔ ایک راستہ تھا، وہ راستہ تھا بھلائی کا، امن کا، صداقت کا، مگر میں تو کب کا بھول چکا تھا۔ اب مجھے اللہ یاد آنے لگا، اللہ کے نیک بندے یاد آنے لگے۔ میں نے تو توبہ کا صدق دل سے ارادہ کر لیا، مگر شیشناک سے انسان کیسے جذبات ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ میرے دل میں اپنے ملتان شہر کے مشہور ولی اللہ کے مزار کی زیارت کا جذبہ جاگا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا، وہاں جا کر اس ولی اللہ کے وسیلے سے رب رحمان سے فریاد کروں گا، دعائیں کروں گا، اس ولی اللہ کے صدقے رب رحمان مجھے معاف کر دے گا اور میری توبہ قبول کر لے گا۔ کوئی طاقت مجھے وہاں جانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی، میرا دل تڑپ رہا تھا۔ میں رینگتے ہوئے درخت سے نیچے اترا اور اس ولی اللہ کے مزار کی طرف رینگنے لگا۔ ملتان کی اس مشہور ہستی کے مزار پر دن رات لنگر تقسیم ہوتا رہتا ہے، دن تو دن، رات کو بھی دن کا گمان ہوتا ہے۔ آج دل کی ماننی پڑی اور بے اختیار میں مزار کی طرف رینگنے لگا۔ شہر تاریکی میں ڈوب چکا تھا، میں دھیرے دھیرے مزار کی طرف رواں دواں تھا۔ گھنٹہ گھر سے مزار کی چڑھائی چڑھتے ہوئے ملنگ بیٹھے دست سوال کر رہے تھے، کہیں طوطے سے قسمت کا حال معلوم کروایا جا رہا تھا۔ ملتان شریف کی سب سے اونچی مزار یہی ہے،
بلکہ ملتان کی سب سے اونچی عمارت کا درجہ اسے حاصل ہے۔ یہاں سے پورے ملتان کا نظارہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ میں مین گیٹ کے قریب سے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ سڑک کے کنارے ننھے ننھے سرسبز پودے لگے ہوئے تھے اور لوگ ان پودوں سے اپنا دل کا حال بتا رہے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ رات کا رش قدرے کم ہو گیا تھا۔ چند لوگ تھے جو چلہ کاٹ رہے تھے یا منتیں مانے ہوئے تھے۔ چند ایک عبادات میں مشغول تھے۔ میں ان کو پیچھے چھوڑتا آگے کو بڑھ گیا۔ میں ایسا راستہ اپنا رہا تھا جہاں سے کسی انسان کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ بڑی احتیاط کرنی پڑی تھی۔ آخر میں کامیاب ہو گیا اور میں مزار کے دروازے سے اندر چلا گیا۔ کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے مزار پر حاضری دی، قبر نما تعویذ کے ارد گرد کتنے چکر کاٹے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا رہا۔ میں مزار کے ایک کونے میں اینٹوں میں چھپا دعائیں مانگتا رہا، یہاں تک کہ صبح صادق ہونے لگی تو میں واپس اپنے ٹھکانے آ گیا۔ اسی طرح مزار پر حاضری کا معمول بن گیا۔ میں دعائیں مانگتا رہا، معافی مانگتا رہا اور پھر ایک رات میری توبہ قبول ہو گئی۔ میں دعا کرتے ہوئے رو رہا تھا، آنسو میری آنکھوں سے چھم چھم برس رہے تھے۔ پھر شاید میرے رب کو میرے آنسو پسند آ گئے اور مجھے معاف کر دیا۔ میری توبہ قبولیت کا شرف حاصل کر گئی۔ میں سسک رہا تھا کہ زوردار دھماکہ سا ہوا، ہر طرف دھواں دھواں سا ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دھواں ختم ہو گیا، روشنی پھیلنے لگی۔ ہاں، میں انسانی شکل میں آ گیا تھا۔ میں نے غیر یقینی طور پر اپنے آپ کو ٹٹولا۔ ہاں، میں انسانی روپ میں آ گیا تھا۔ میری جیب میں تعویذ بھی موجود تھا جو مجھے اس اللہ والے کے خلیفہ نے دی تھی۔ یہ تعویذ بیماری، ہر مصیبت بلاؤں سے محفوظ رکھنے کا ہتھیار تھا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں اسی پرانی قبر پر کھڑا تھا جہاں سے مجھے ٹھوکر لگی تھی اور ٹوٹی ہوئی ہانڈی قریب پڑی تھی۔ میرے ساتھ شیش ناگ کی اتری ہوئی چمڑی پڑی تھی جو میرے لیے گفٹ تھا۔ اس حسینہ کی چمڑی تھی جو مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ اس کے آخری لفظ میری سماعتوں میں گردش کر رہے تھے، آج تم ان دو ولی اللہ کی وجہ سے بچ گئے ہو۔ اگر تم اللہ کے ان نیک بندوں کے نہ پاس جاتے تو ساری زندگی میرے غلام رہتے اور میں تمہیں آخر مار ہی ڈالتی۔ میں تمہاری بیمرائی تھی جو تم نے انسانوں میں رہ کر کی تھی۔ یہی تیرے گناہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر رہے تھے۔ میں تیرا عذاب ہی تھا۔ شکر کرو تیرے رب نے تمہیں بھلائی کا راستہ دکھا دیا اور برے انسان سے اچھے نیک بن گئے۔ میں ٹوٹی پرانی قبر پر حیران کھڑا تھا۔ خوف سے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ واقعی میں بہت برا انسان تھا۔ جانے انجانے میں بہت گناہ کر لیے تھے۔ اب رب الرحمن نے مجھے توبہ کا راستہ دکھا دیا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تسکین دے رہی تھی۔ میں قبرستان سے واپس ہو لیا اور سیدھا اس مزار کی طرف چل پڑا جو رات کو میں نے دیکھے تھے۔ میں وہاں سے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور شاہ رکن عالم کی مزارات پر آیا اور حاضری دی اور فاتحہ خوانی کرنے کے بعد اپنے اور تمام عالم اسلام کی بھلائی کی دعائیں مانگی۔ آج میں برے انسان سے نیکی کی طرف راغب ہو گیا ہوں اور زندگی خوشگوار گزر رہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہی پیار ہی تو ہے جس نے مجھے غلط راستے سے ہٹا کر راہ راست پر لایا۔ یہ ایک خواب تھا مگر اس نے میری زندگی یکسر بدل کر رکھ دی اور میں اس خواب کا شکر گزار ہوں اور اللہ پاک کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک اچھا سبق سکھایا اور مجھے گناہوں کی زندگی سے نکال دیا۔